بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ کرام، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر فضل و احسان ہے. اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سیکھنے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کو مبارک بنائیں، جو باتیں ہم یہاں سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخری سانس تک اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر قائم رکھے. محترم حاضرین، ابھی آپ مشائخ سے بہت ہی قیمتی باتیں سن رہے تھے اور میں بھی نیچے مشائخ کے دروس سے مستفید ہو رہا تھا، گرچہ پورا نہیں سن سکا لیکن بہت ہی بہترین باتیں آپ لوگ سن رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے اس مجلس کو قبول فرما لیں. محترم حاضرین، علم سیکھنا بذات خود ایک عبادت ہے. علم کی مجلس میں بیٹھنا بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ نفلی عبادتوں کے اندر سب سے افضل عبادت علم سیکھنا ہے، علم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، علم کے ساتھ جڑے رہنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر سلف صالحین سے یہ منقول ہے کہ علم حاصل کرنے کو، علم کے ساتھ جڑے رہنے کو، علمی مجلس میں بیٹھنے کو سب سے افضل عبادت شمار کرتے تھے. ایک طالب علم علم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر اور وہاں سے اٹھ کر نفلی نماز ادا کرنے کے لیے جانے لگا. ان کو بلا کر فرمایا لست الذی انت فیہ اہون من الذی تذهب الیہ، جس مجلس میں، جس عبادت میں مشغول تھے، یہ عبادت اس عبادت سے کمتر نہیں ہے جس کے لیے آپ جا رہے ہیں. یعنی علم حاصل کرنا نماز پڑھنے سے کمتر درجے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں افضل عبادت ہے. بلکہ علم کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے ہے. اگر بندے نے پہلے علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد اس نے عمل کیا، تب وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. اور علم حاصل کرنے سے پہلے اگر وہ عمل کرنا چاہے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے. علم کے بعد ہی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا مرتبہ آتا ہے. بغیر علم کے کوئی شخص کوئی عبادت انجام دے سکے صحیح طریقے سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے وحی کی شروعات جب ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے.
یہ اصل علم ہے. علم کی بے شمار قسمیں آپ کو دنیا کے اندر نظر آئیں گی، لیکن جو علم ہم سے مطلوب ہے وہ علم کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ علم مطلوب ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. یہ علم مطلوب ہے. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم حاصل کرنا. کم از کم ہر انسان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنے علم سے آخرت کے اندر اسے نجات مل جائے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ علم کا کتنا حصہ حاصل کرنا میرے لیے ضروری ہے. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جتنے سے آپ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکیں. اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی اور دوسری کامیابی نہیں ہے. ایک انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے، جہنم سے کسی طرح اسے نجات مل جائے. اس سے بڑی کسی انسان کی کوئی خواہش نہیں ہے. یہاں تک کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل کے اندر بھی، فطرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ ڈال دیا ہے کہ جنت انہیں بھی ملے. یہ فطرت کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے غیر مسلموں کو بھی ان کے جب کسی قریبی شخص کی وفات ہوتی ہے تو ان کے نام کے آگے کیا لکھتے ہیں؟ سورگی. دیکھا ہوگا آپ نے، جنتی. خود جنت پر ایمان نہیں رکھتا لیکن خواہش ہے کہ جنت ملے. تو یہ فطرت کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے. اس سے بڑی انسان کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی. ایک انسان دنیا میں زندگی بھر تکلیفوں کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا رہے، اللہ رب العالمین کی جنت میں جب داخل ہوگا، ایک پل رہنے کے بعد ان تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا. بلکہ یہ نعمت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہزار مشکلات کے بعد بھی کوئی نعمت ملے تو انسان سابقہ تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. اس وقت اس نعمت کی لذت اسے اس طرح محسوس ہوتی ہے گویا کہ اس کو کبھی کوئی تکلیف حاصل ہوئی نہیں. ایک طالب علم زندگی بھر محنت کرتا ہے، راتوں رات جاگتا ہے، اس کے بعد جب اسے رزلٹ ملتا ہے کہ پورے علاقے میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں اسے پہلی پوزیشن حاصل ہوئی ہے، ان تمام تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. جس ٹارگٹ کو لے کر وہ پڑھ رہا تھا، جب وہ ٹارگٹ اسے حاصل ہو جاتا ہے، بڑی نوکری مل جاتی ہے، تو ان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا کی چھوٹی سی نعمت کی اگر حالت ہے تو آخرت کے اندر رب کی جنت جب مل جائے گی تو ان نعمتوں کو، ان تکلیفوں کو انسان پل بھر کے اندر بھول جائے گا. تو سب سے بڑی خواہش انسان کی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی جنت مل جائے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے اس کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، لیکن موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر حقیقت میں کسی کو موت سے دور رکھنا اللہ کی حکمت کے تحت یہ ہوتا تو انبیاء کرام سب سے مستحق تھے کہ ان کو باقی رکھا جائے، اس لیے کہ ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. لیکن اس نظام کے تحت کوئی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا. یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم اور آپ لاکھ کوشش کر لیں اس دنیا میں ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتے. تاریخ کے اندر بعض نام آپ کو ملیں گے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. ابھی حال ہی میں چند سالوں پہلے، یہ جب کورونا کا زمانہ تھا، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کی وفات ہوئی تھی، اسٹیفن ہاکنگ. شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. یہ بہت بڑے، بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کہے جاتے تھے. انہوں نے ایک کمپیوٹر تیار کیا تھا. شروع زمانے میں ہی، اپنی زندگی کے شروعاتی حصے میں ہی، یہ تقریباً اپنے جسم کے بہت سارے اعضاء سے محروم ہو چکے تھے. ان کی آنکھیں کام کرتی تھیں اور یہ پلکوں کے ذریعے اور آنکھوں کے ریٹینے کے ذریعے انہوں نے ایک کمپیوٹر تیار کیا تھا، اسی کو آپریٹ کرتے تھے. ان کی خواہش کیا تھی کہ مجھے مرنا نہیں ہے، ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا ہے. ڈاکٹروں نے ان کی بیماری کو دیکھ کر زمانہ پہلے کہہ دیا تھا کہ چند دنوں کے آپ مہمان ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹروں کو چیلنج کیا تھا کہ نہیں، مجھے مرنا نہیں ہے، میں کچھ ایسا انتظام کروں گا تاکہ موت کو مات دے سکوں. چنانچہ انہوں نے یہ کمپیوٹر تیار کیا. اللہ رب العالمین نے جتنی زندگی لکھی تھی جی لیے وہ، لیکن ان کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا.
جب ان کی وفات ہوئی تھی تو یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی، BBC ہندی نے بہت زیادہ اس کو کوریج دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس دنیا میں اگر کوئی کوشش بھی کر لے ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ ہم جو یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، آئندہ 100 سال کے بعد تو ہم میں سے یہاں پر کوئی دنیا میں رہنے والا شاید کہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہماری عمر ہو جائے تو کتنی ہو جائے گی؟ کچھ حصہ گزر چکا ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، اور زیادہ اگر گزار لیں ہم دنیا میں تو کتنی زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ عموماً 100 سال سے زیادہ کسی کو دنیا میں زندگی نہیں ملتی ہے۔ تو ہمیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ایک حقیقت ہے جس کا ادراک روزانہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے کرتا ہے، لیکن اتنی بڑی حقیقت کو بھی روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ بھی پتا ہے کہ موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی، ایک جوان شخص کو بھی موت آتی ہے، ایک جوان شخص کو بھی موت آتی ہے۔ آج ہی ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گاؤں میں 100 سے زیادہ بیوہ عورتیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیسے عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں؟ بڑھاپے کی عمر پہنچنے کی وجہ سے، شوہر کی وفات ہو گئی اس وجہ سے بیوہ ہیں، یا نوجوان ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نوجوان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر سب کوئی غریب اور فقیر ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ پہاڑوں کے اندر کام کرتے ہیں، تو وہاں سے گر کر اور حادثے کے اندر شکار ہو کر اکثر و بیشتر جوانی کے عالم میں دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی یہ نظام نہیں بنایا ہے کہ صرف بوڑھوں کو موت آئے گی، اور نہ کسی قبرستان میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں کے لیے داخلہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے اس کا ایک مقررہ وقت طے کر دیا ہے۔ اس سے نہ آگے آ سکتا ہے اور نہ وہ پیچھے جا سکتا ہے، وہ وقت متعین ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت توفون اجورکم یوم القیامہ۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے آخرت میں اسے پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر کوئی نیکی کی ہے، اس نیکی کو بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا، اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کو بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں جو ننگی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہوا کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے گرد و غبار ہوتے ہیں جنہیں ننگی آنکھوں سے کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا۔ کب دیکھ سکتا ہے؟ سورج کی شعاعیں اگر دیوار سے کوئی سوراخ ہو، روم کے اندر آ رہی ہو، تو سورج کی شعاعوں کے ساتھ وہ ذرے نظر آتے ہیں، بس جہاں سے روشنی باہر سے آ رہی ہے، حالانکہ پورے روم کے اندر موجود ہے نا وہ، لیکن دوسری جگہوں پر وہ ذرے نظر نہیں آتے۔ کتنے باریک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے کے برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، اور اگر گناہ کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحقرن معروفا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس نیکی کے ذریعے آپ جنت میں پہنچ جائیں، کون سی نیکی اللہ رب العالمین کی رضامندی کا سبب بن جائے اور اسی نیکی کے ذریعے آپ جنت میں داخلہ پالیں۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی ہو، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس طرح کی مجلسیں، ابھی میں نے کہا کہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادتوں کے اندر سب سے عظیم عبادت، علماء اسے دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے عظیم عبادت ہے علم کے ساتھ جڑے رہنا، علم کی باتیں سننا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح کی مجلسیں بڑی بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں کہ انسان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، خصوصاً اتنا علم تو ضرور حاصل کرے جس سے آخرت کے اندر نجات اس کے لیے آسان ہو جائے، قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟
علم حاصل کرو. کس چیز کے بارے میں؟ انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. ایک انسان کو پہلے اس کلمے کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اگر اس نے اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کیا تو یہ کلمہ جنت میں جانے کے لیے ایک ضمانت ہے. اللہ کے رسول نے اسے کیا کہا ہے؟ کنجی کہا ہے. سلف صالحین سے منقول ہے، جیسے کہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الجنائز میں صیغہ جزم کے ساتھ معلق طور پر روایت کیا ہے، صیغہ تعلیق کے ساتھ روایت کیا، اور دوسرے محدثین نے اپنی اسانید کے ساتھ موصولاً اسے روایت کیا ہے. صحیح سند سے یہ اثر ثابت ہے. وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یقیناً لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے دندان ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں. اگر کوئی کنجی ایسی لے جائے جس میں دندان ہو تو تالا تو آسانی سے کھل جائے گا، لیکن بغیر دندان والی کنجی سے تالا نہیں کھلے گا. انہوں نے اسے اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر لینا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضے ہیں، اس کے شروط ہیں، ضوابط ہیں. پہلے ان کو جاننا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، تب یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے. حدیث میں آتا ہے اس کلمے کے تعلق سے قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، اور ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر جائے صرف ایک رجسٹر ہی اسے نظر آئے گا. اس طرح 99 رجسٹر گناہوں کے. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ میرے فرشتوں نے تمہارے گناہوں کو لکھنے میں کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے؟ یہ تمہارے ہی گناہ ہے نا، ایسا تو نہیں کہ ظلم کر کے تم نے کوئی گناہ کیا نہیں تھا اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو اپنی طرف سے. تو بندہ کہے گا رب العالمین نہیں، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، حقیقت میں یہ گناہ ہے، میری ہی گناہ ہے. وہ یہ اقرار کرے گا، وہاں پر انکار کرنے کا کوئی چانس ہے بھی نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے سے کیا کہے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، میرے پاس تمہاری نیکی نہیں، عظیم نیکیاں ہیں. اور اللہ رب العالمین ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا، اس کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور یہ کارڈ والا حصہ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا یہ جھک جائے گا، اور گناہوں کے رجسٹر والا پلڑا یہ اوپر اٹھ جائے گا. اب غور کریں اس کلمے کا اللہ رب العالمین کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور کتنا عظیم کلمہ ہے یہ. اگر کسی نے صدقے دل سے اس کلمے کا اقرار کیا تو وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. اس کی 2 حالت ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق. یا تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر کے تمام گناہوں کو بخش دے کر ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے، یا پھر گناہ کے بقدر اسے سزا دے جہنم میں. لیکن اگر اللہ رب العالمین نے اس بندے کو جہنم میں داخل کیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا. وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے کر ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کلمے کے معنی اور مطالب کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اس بارے میں نے 11 صفحے میں ایک چھوٹی سی کتاب عربی زبان میں ترتیب دی ہے، اور اسے مدارس کے اندر طلبہ کے حفظ کے لیے اور اس طرح کی مسجدوں میں عوام کے لیے پڑھانے کے لیے ترتیب دیا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس کلمے کے ما لہ و ما علیہ شروط کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، نواقض کیا ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ رب العالمین ہی فقط برحق معبود ہے، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں. اس بارے میں تم جان لو، علم حاصل کرو. تو یہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر بندے پر.
اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے۔ آپ نے ایک حدیث بہت مشہور ہے سنی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ شاید ہی کہ کوئی بندہ ہو جسے یہ حدیث معلوم نہ ہو۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ ہمیں بھی اپنی تجارت کو چھوڑ کر یا کسی دوسرے میدان میں ہم ہیں تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر مدرسے میں داخلہ لینا ہے اور پھر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہے۔ جس طرح مدرسے کے اندر طلبہ کرتے ہیں اس طرح ہمیں بھی کرنا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا، یہ معنی اس حدیث کا نہیں ہے، بلکہ علم کا اتنا حصہ حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے جتنے حصے سے ایک بندہ مسلمان ہو کر زندگی گزار سکے۔ اگر کسی شخص کے پاس دین کے تعلق سے اتنا بھی علم نہیں ہے جتنے علم سے وہ ایک مسلمان کی طرح زندگی گزار سکے تو پھر وہ شخص گنہگار ہے، اس نے اس واجب کو ترک کر دیا ہے۔ ایک واجبی حصہ ہے اس کی زندگی کا کہ اتنا علم حاصل کرے جس سے وہ مسلمان ہو کر زندگی گزار سکے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ مغرب کی کتنی رکعت ہے؟ وضو کا کیا طریقہ ہے؟ روزے کے بنیادی احکام و مسائل کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے بنیادی احکام و مسائل کیا ہیں؟ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بلکہ کن چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وضو کا طریقہ اس لیے پتا نہیں تھا کیونکہ میں نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا، اس لیے مجھے وضو کا طریقہ نہیں پتا تھا۔ کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور یہ کہے کہ اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مجھے اس لیے پتا نہیں کیونکہ میں کبھی مدرسے کے اندر گیا نہیں، تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس وہ اس عذر کو پیش کر کے بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا، کیونکہ اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ایک عالم ہو، چاہے ایک عام آدمی ہو، چاہے اسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، الف سے لے کر یا تک نہ پڑھ سکتا ہو، اس کی وجہ سے گناہگار تو نہیں ہو سکتا وہ، لیکن اتنا علم اگر اس کے پاس نہیں ہے، مثلا قرآن کا اتنا حصہ اسے یاد نہیں ہے جس سے نماز پڑھ سکے، تو پھر وہ گنہگار ہے۔ کسی کو اگر سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو کیا وہ مسلمان ہو کر زندگی گزار سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور بغیر نماز کے کوئی شخص مسلمان، جی کیا خیال ہے، بغیر نماز کے کوئی شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے اس نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ ایک شخص نماز چھوڑ دے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے، یہ اسلام کے اندر یہ تصور موجود نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے یہاں یہ تصور نہیں تھا، بلکہ اگر صحابہ اکرام کے زمانے میں کوئی شخص نماز با جماعت سے پیچھے رہتا تو اس کے بارے میں صحابہ اکرام کو شک ہو جاتا کہیں یہ منافق تو نہیں۔ اب غور کریں کہ کوئی نماز با جماعت سے صرف پیچھے ہے، اس وجہ سے صحابہ اکرام کے دلوں میں یہ شک پیدا ہونے لگتا کہیں وہ شخص منافق تو نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ نماز با جماعت سے وہ پیچھے رہے۔ کیسے وہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ اور کوئی شخص نماز ہی نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر اس قصے کو بیان کیا ہے، لمبی حدیث ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی اسانید سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو جب نیزہ مارا گیا تو جسم سے بہت سارا حصہ خون کا نکل گیا اور اسی وجہ سے ان کی وفات بھی ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے ان کو جگانے کے لیے گئے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو نماز کے بارے میں خبر دی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو فرماتے ہیں نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، یقیناً میں اس وقت بھی اس حالت میں بھی نماز پڑھوں گا، نماز قائم کروں گا، کیونکہ جس نے نماز ترک کر دی
اسلام کے اندر اس کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے۔ غور کریں کس حالت میں ہے، جاں کنی کے عالم میں ہے، اور اس وقت بھی کیا فرماتے ہیں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اگر کوئی نماز ترک کر دے تو اسلام کے اندر اس کا ذرہ برابر کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے آخری لمحات کو یاد کریں، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، وقفے وقفے سے ہوش آ رہا ہے، جیسے ہی غشی کا یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے، غشی کی حالت سے افاقہ ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سب سے پہلا سوال یہی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب تشریف لے جائیں اور وہ پھر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، ابوبکر صدیق کو حکم دو، وہ نماز پڑھائیں، اپنی امامت میں لوگوں کو نماز مکمل کرائیں۔ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ڈر نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے نماز ادا کی یا نہیں کی، اس کے باوجود پھر جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں مسجد پہنچ سکتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں مسجد پہنچ سکتا ہوں، دو صحابہ اکرام کے کندھوں پر ٹیک لگاتے ہوئے، ان کا سہارا لیتے ہوئے مسجد پہنچتے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں، کندھے پر ٹیک لگانے کے باوجود بھی پیر زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اس حالت میں بھی مسجد پہنچتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اور کوئی شخص نماز چھوڑ دیا اور سوچے کہ میں مسلمان باقی رہ سکتا ہوں، یہ اسلام میں تصور نہیں ہے، اور یہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے کم از کم قرآن کا اتنا حصہ یاد کرنا ضروری ہے جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے۔ ابھی آپ شیخ سے سن رہے تھے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا، تو قرآن کے بے شمار حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا کم از کم اتنا حصہ یاد کیا جائے جس سے ایک مسلمان صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکے، عبادت انجام دے سکے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کا اچھا خاصا حصہ یاد رہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے، اس وقت تک صحابہ اکرام کے پاس پورا قرآن ایک جگہ پر موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے مصحف کی شکل میں، جس طرح آج ہمیں یہ قرآن ملا ہے نا ایک ہی جگہ پر مصحف کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے، صحابہ اکرام کو یہ قرآن اس طرح مصحف کے اندر اکٹھا ایک جگہ پر نہیں ملا تھا۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو بلاتے اور لکھنے کا حکم دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ضمانت لے لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ قرآن نہیں بھول سکتے، یاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کے رسول بلاتے صحابہ اکرام کو، بعض صحابہ اکرام خاص تھے قرآن لکھنے کے لیے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ درخت کے چھالوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر، لکڑیوں پر، ان چیزوں پر قرآن لکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس آج کی طرح نہ کاغذ تھا، نہ قلم تھا، نہ چھپائی مشین تھی، نہ کمپیوٹر، نہ آئی پیڈ تھا، نہ موبائل، یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ انہی چیزوں پر وہ لکھا کرتے تھے۔ کسی صحابی کے پاس 10 آیتیں لکھی ہوئی تھیں، کسی کے پاس 20 آیتیں، کسی کے پاس 1 سورت، کسی کے پاس 2 سورت، اس طرح پورا قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن کسی ایک صحابی کے پاس پورا قرآن لکھے ہوئے شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن ان کے سینے کے اندر پورا قرآن ہوتا تھا۔ آج فرق یہ آ گیا ہے کہ پورا قرآن ایک جگہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا سینہ اس قرآن سے خالی ہو گیا ہے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ ابھی آپ نے وعید سنی، شیخ بیان کر رہے تھے قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رب العالمین میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ ترک کرنے کا کیا معنی ہے؟ نہ تلاوت کرتے تھے، نہ یاد کرتے تھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، نہ قرآن کی دلیل ان کے سامنے پیش کی جاتی تو ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی، بلکہ جو اپنے آبا و اجداد سے سنے ہوئے تھے انہی پر عمل کرتے تھے۔
لاکھ ان کے سامنے قرآن کی دلیلیں پیش کی جائیں کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا تھا. قصے، کہانیاں، یہ چیزیں سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آج دیکھیں بہت سارے لوگوں کو موبائل سے چپکے ہوئے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو قصہ میں دیکھ رہا ہوں، جو فلم دیکھ رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک فردی قصہ ہے یہ، اس کے اندر کوئی بہت ہی تکلیف دہ کہانی ہو تو بہت سارے لوگوں کے آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک فردی قصہ ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے یہ فردی ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آنے والا نہیں ہے، خود ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یہ کن کے بارے میں؟ ہمارے بارے میں. یہ حقیقی واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے کہ کیا ہماری حالت ہوگی قیامت کے وقت. لیکن اس کے باوجود ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن کی باتیں سنتے ہوئے، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ہمارے دل پسیجتے نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان سے مروی ہے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو رب کے کلام سے یہ دل کبھی بھرتا نہیں، ہمیشہ خواہش ہوتی کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، رب کے قرآن کی تلاوت چلتی رہے، ہم سنتے رہے، خود تلاوت کرتے رہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، یہ تمہارے دلوں کی حالت ہوتی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہماری حالت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ دل اس طرح پاک نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے، جیسے جیسے شیطان دل کے اندر جگہ بناتے جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت اس دل سے کم ہوتی رہتی ہے. رسول کی محبت اور دین کی محبت اور قرآن کی محبت اور حدیث کی محبت اس کے دل سے چھین لی جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیشہ اس سے دور ہوتے رہیں، اور اگر کبھی شیطان کے چکر میں پڑ کر کسی انسان سے ایسی غلطی ہو جائے کیا کرے؟ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اس کے بعد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے انجام دے رہا ہے. وہ گرچہ ہم غافل انسان جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا اس سے ہم غافل ہو چکے ہوں، لیکن شیطان مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے. وہ ہمیشہ انسانوں کو بہکانے میں، جنت سے دور کرنے اور جہنم سے قریب کرنے میں لگا ہوا ہے. اگر شیطان کے چکر میں پڑھ کر کبھی گناہ سرزد ہو جائے کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہو جاتا ہے جو گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ رب العالمین گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے بندوں سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسے بیان کیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی سواری لے کر کسی چٹیل میدان پر نکل جائے اور وہاں پر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ سواری غائب ہے. اسی سواری پر پورا سفر کا کھانا پینا سب کچھ موجود تھا، زاد راہ اسی سواری پر موجود تھا. اب اس کے سامنے موت ایک دم بالکل واضح شکل میں نظر آ رہی ہے. پورا کا پورا میدان کیا ہے؟ چٹیل ہے. پیدل چلے گا بھی تو کتنے دن چل سکتا ہے؟ 1 دن 2 دن 3 دن، وہ بھی بھوکا پیاسا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہوٹل بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا جو اس کی مدد کر سکے. اب اسے موت اپنی واضح شکل میں نظر آ رہی ہے. ایسی صورت میں دوبارہ پھر سو جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری ایک دم پورے ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑی ہے. اسے موت کے بعد دوسری زندگی ملی. اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری موت قریب ہے، چند گھنٹوں کا میں مہمان ہوں. اب اسے دوبارہ جب زندگی ملتی ہے تو خوشی کے مارے کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اس حدیث سے علماء نے بے شمار مسائل کا استنباط کیا ہے. خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اب غور کریں کہ اس کی خوشی کس عالم کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
लल्लाहु अफ़रह बितौबत अब्दिही मिन हादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के तौबा से, इस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता है जिससे दोबारा नई ज़िंदगी मिली थी और कह रहा था कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूँ। इससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा करता है, उसकी तरफ पलट के आ जाता है दोबारा, तो इससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जगह पर एक दूसरी कौम लाता जो गुनाह करती, और फिर गुनाह के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या करते वो लोग? इस्तिग़फ़ार करते। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या चाहता है? इंसान गुनाह करने के बाद इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों की बख्शिश तलब करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। कोई इंसान गुनाहों से पाक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम को सिर्फ मासूम बनाया है, और उसके अंदर भी उलमा के अक़वाल हैं मासूम होने का क्या माना है। उसका सही माना यह है कि तबलीग दीन के अंदर मासूम है। दीन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीगर अंबिया इकराम ने इंसानों तक पहुँचाया है, इसमें कहीं पर उनसे कोई गलती नहीं हुई है। जहाँ तक अमली ज़िंदगी की बात है, अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गलती पर बाकी नहीं रखते, इस्लाह इसी ज़िंदगी के अंदर कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ ये ज़मानत किन के हक़ में ली है? अंबिया इकराम के हक़ में। बाकी तमाम लोग गुनहगार हैं। गुनाहों का सुदूर होना आइन फितरत के तकादे के मुताबिक है, लेकिन असल मसला यह है कि इंसान गुनाह के अंदर गर्क हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाए। असल यही मसला है। लेकिन अगर गुनाह होने के बाद इंसान अल्लाह ताला की तरफ पलट आए, गुनाहों के बाद नेकी करने लगे, तो फिर ये बहुत बड़ा संगीन मसला नहीं है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक जगह पर जिक्र किया है कि एक बंदा दिन भर गुनाह करता रहता है और रात को सोते वक्त अपना मुहासबा करता है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। एक दूसरा बंदा जिसने दिन भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की और रात को सोते वक्त अपना मुहासबा करता है और इतराता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह की इताअत की। उसे खुद पसंदी होती है कि माशाअल्लाह मैं कितना मोती और फरमाबरदार बंदा हूँ। ये बंदा जो गुनाहों के अंदर लथपथ था दिन भर, और रात को सोते वक्त उसने तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोकर और गिड़गिड़ा कर सोया है, अल्लाह ताला के नज़दीक ये बंदा उस बंदे से जिसने दिन भर अल्लाह की इताअत में गुजारा है, उससे कहीं ज़्यादा महबूब है। इसलिए गुनाह का सरजद होना ये कोई बईद नहीं है, लेकिन उसके बाद हमें फ़ौरन संभलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वअत्बिइस सय्यअता अल हसनता तमहुहा, अगर कभी गुनाह सरजद हो जाए फ़ौरन नेकी करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नेकी गुनाह को ख़त्म कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल है इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, कि नेकियां गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। तो इन चीज़ों के ताल्लुक़ से पहले बंदे को इल्म हासिल करना ज़रूरी है। बात चली थी फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक से, कि ये दीनी मजलिसें हैं और ख़ुसूसन ये जो शहर है आपका, बहुत खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का मिजाज यहाँ पर दीनी है और लोग इस तरह की मजलिसों में हाजिर होते हैं और दीन सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह की मजलिसों में हाजिर रहने की कोशिश क्या करें। ये जो मजलिसें होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़ी महबूब और बहुत पाकीज़ा मजलिसें होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों के माबैन ऐसे लोगों पर फ़ख्र करते हैं जो इन मजलिसों के अंदर हाजिर होते हैं। मज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु फ़ीमा बैनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबी हदीस के अंदर ऐसी मजलिसों के अंदर शिरकत करने वालों की फजीलत बयान करते हुए कहते हैं कि जब इस तरह की मजलिसों में कोई हाजिर होता है और वहाँ पर उस मजलिस में किताबुल्लाह के ताल्लुक़ से, सुन्नत रसूल के ताल्लुक़ से, दीन के ताल्लुक़ से बातें होती हैं, लोग दीन सीखने के लिए आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसे बंदों पर सकीनत नाजिल होती है। फरिश्ते ढांप लेते हैं उनको अपनी रहमतों से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों के दरमियान, मुक़र्रब फ़रिश्तों के दरमियान उनका तज़किरा करते हैं। बल्कि बाद रिवायत के अंदर आता है कि कोई शख्स अगर उस मजलिस में किसी दूसरे काम से आया था, उस मजलिस में इल्म हासिल करने के लिए नहीं आया था, लेकिन वो बैठ गया उसमें,
کہ میرا اپنا کام ہو جائے گا. مثلا کسی کو اس مجلس میں کسی سے پیسہ لینا ہے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوگی اس سے ملاقات کروں گا اور پیسہ لوں گا. تو اصل علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا نہیں ہے، مقصد اس کا دوسرا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس مجلس کے اندر فلاں بندہ بھی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین اس بندے کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ ہم قوم لا یشقی بہم جلوسہم. یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، کوئی شقی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی بخش دیتا ہے، اور اس بندے کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین کی فضیلت اور رحمت اس کو بھی شامل ہوتی ہے. تو غور کریں کتنی بابرکت مجلس ہے. اس لیے اس طرح کی مجلسوں میں اگر کوئی بیٹھے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کے پاس دین کا اتنا علم حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ، جس سے وہ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکے. من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے. اللہ رب العالمین کے تعلق سے علم حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم حاصل کرنا، دین کے تعلق سے علم حاصل کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر آپ کو فقہی مسائل کی باریکیوں کا علم نہیں ہے، کوئی خاص حرج نہیں ہے. بعض لوگ الحمدللہ اس کام میں مشغول ہیں مدرسوں کے اندر، علماء اکرام جو ان مسائل کا دراسہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کافی ہیں. لیکن ایک عام بندے کے لیے بھی جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا علم ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. سورۃ العصر کے تعلق سے صحابہ اکرام کے مابین بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ کم از کم سورۃ العصر ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں ہم. امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ کے بارے میں کہتے تھے لو ما انزل اللہ عز وجل علی الخلق الا هذه السورة لکفتہم. اگر اللہ رب العالمین مخلوق پر اس سورہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت نازل نہ کرتا تو یہی ایک سورت ان کے لیے کافی ہوتی. کافی ہونے کا کیا معنی ہے؟ کیا پوری شریعت کا بیان اس سورہ کے اندر موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ اور بہت سارے مسائل اس سورہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن حقیقت میں اس سورہ کی معنویت پر اور جامعیت پر غور کرے تو انسان پائے گا کہ اس سورہ کے اندر ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے جس سے اس کی آخرت سنور سکتی ہے. قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کیا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے سوائے 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پہلی صفت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا کا کیا معنی ہے؟ الاصول الثلاثہ اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اور اس کتاب کا درس مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے عام لوگوں کے لیے، صرف مدرسوں کے اندر نہیں، مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے اس کا درس. اور امید ہے کہ اس مسجد میں شاید اس کا درس ہو بھی چکا ہو. آپ نے اس کتاب کے اندر پایا ہوگا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ امام الدعوہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ الا الذین آمنوا یہ علم کی دلیل ہے. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی، علم کی بات نہیں کی. ابھی میں نے کہا نا کہ بغیر علم کے کوئی عبادت انجام دینا صحیح طریقے سے ممکن نہیں ہے. کیا ایمان اور توحید کو بغیر علم کے انجام دینا ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. یہ نماز روزے سے بڑی عبادت ہے توحید. تو اس چیز کو، اس عبادت کو بغیر علم کے انجام دینا ممکن نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ علم کی دلیل ہے، صرف ایمان کی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ علم کی بھی دلیل ہے. اور فوراً وہی آیت بیان کرتے ہیں جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ تم اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو اللہ رب العالمین سے. تو ایمان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ بنیادی چیز ہے. بغیر ایمان کے کسی کو نجات آخرت میں نہیں مل سکتی. اگر اس کے پاس ایمان ہی نہ ہو، دنیا کی تمام نیکیاں موجود ہوں، بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا، اپنے مال کا، اپنے خزانے کا پورا منہ کھول دیا تھا لوگوں کے لیے، رفاہ عام میں ہمیشہ خرچ کرنے والا، جب بھی کسی مصیبت میں لوگوں کو ضرورت پڑے تو سب سے پہلے حاضر ہونے والا،
لیکن اس کے پاس صرف ایمان کی دولت نہ ہو. تو تمام دولتیں موجود ہونے کے باوجود بھی ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کے اندر اسے نجات نہیں مل سکتی. اس سے پہلے درس میں جب میں حاضر ہوا تھا تو غالباً میں نے حاتم طائی کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا. یہ بندہ کون تھا؟ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، اور آج بھی صرف مسلمانوں کے اندر نہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی یہ نام معروف ہے. آپ کسی سے پوچھیں حاتم طائی کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ بہت ہی سخی آدمی تھا. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ شخص موجود تھا، حاتم طائی. ان کے لڑکے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنے والد کے سلسلے میں دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے سخی آدمی تھے، ہمیشہ خدمت خلق میں سب سے آگے رہنے والے تھے، بہت بڑے مالدار تھے اور بہت بڑے سخی بھی تھے، ہمیشہ محتاجوں کی مدد کرنے والے. تو کیا یہ خدمت خلق آخرت میں ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد سے یہ خدمت کی تھی، یہ نیکی کا کام کیا تھا، جس مقصد کے تحت کیا تھا انہیں یہ حاصل ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے، رب کی جنت پانے کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. آخرت پر ایمان نہیں تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں تھا، کتاب اللہ پر ایمان نہیں تھا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا تھا. تو ایمان کے جو ارکان ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص آخرت کے اندر نجات پا سکتا ہے، آپ کے والد کے اندر یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھی. جس مقصد کے لیے آپ کے والد نے یہ نیک اعمال کیا تھا، آپ کے والد کو وہ حاصل ہو چکا ہے. اور مقصد کیا تھا؟ نیک نامی. اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کو کیا بدلا تھا. کیا صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی ان کی نیک نامی دنیا کے اندر باقی ہے. دنیا کے لوگ آج بھی ان کو اچھے القاب سے یاد کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بدلہ دے دیا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے. آخرت میں صفر ہے. آخرت میں ان کے لیے رب کی جنت نہیں ہے. تو رب پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. ایمان کے جو ارکان ہیں، کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ 6 ارکان ہیں. تو ایمان کے جو ارکان ہیں، ان ارکان کے تعلق سے علم حاصل کرنا اور پھر اسی طرح ایمان لانا جس طرح ہم سے مطلوب ہے. اگر یہ چیز موجود ہے تب تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ خسارے میں ہے. یہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ایک ایک رکن کے بارے میں کافی تفصیلات آپ کو عقیدے کی کتابوں کے اندر مل جائیں گی. اللہ رب العالمین پر کیسے ایمان لانا ہے، کافی تفصیلات ہیں. اسماء و صفات کا پورا باب اسی سے تعلق رکھتا ہے. توحید الوہیت کا پورا باب اسی سے تعلق رکھتا ہے. توحید ربوبیت کا پورا باب اسی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن کم از کم ایک عام انسان کے پاس بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے تعلق سے اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان باقی رہ سکے. یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں نا، تفصیلی علم ارکان ایمان کے تعلق سے اگر ایک عام شخص کو نہ ہو تو وہ شخص اس وجہ سے دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا. تفصیلی علم نہ ہو. مثلا کسی کو پوچھا جائے فرشتوں کے تعلق سے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وہ کہے کہ مجھے اس تعلق سے کوئی علم نہیں ہے. اگر اسے پوچھا جائے فرشتوں کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں، اگر وہ کہے کہ مجھے اس تعلق سے کوئی علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے دار اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا. لیکن یہ ارکان ایمان جو 6 ارکان ہیں، ہر رکن کے اندر کچھ بنیادی علم ہے جس کا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ بنیادی علم بھی اس کے پاس نہ رہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تفصیل کا علم نہ رہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی علم ہے، جس علم کے بنا آپ مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، کم از کم اتنا علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ وہ علم ہے جو سب سے شریف علم ہے. کم از کم ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں رخصت ہوں. کہیں
بنیادی علم کے مفقود ہونے کی وجہ سے ہمارا حال ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. یہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بات کر رہا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عام حکم ہے, یعنی کسی شخص کے ابھی جن چیزوں کو میں بیان کروں گا ارکان ایمان کے تعلق سے کہ بنیادی علم یہ ہے, کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے. اگر یہ بنیادی علم بھی نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ ایک حکم عام ہے, کسی خاص شخص کے متعلق یہ حکم صادر کرنا نہیں ہے, اور دونوں میں کافی فرق ہے. یہ عام حکم یہ ہے کہ اتنا بھی علم نہ رہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے, یوم آخرت کے تعلق سے, تقدیر کے تعلق سے, فرشتوں کے تعلق سے, تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سب سے پہلے ایمان باللہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے تعلق سے 4 چیزوں کا علم ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اگر ان 4 چیزوں کے بارے میں کسی بندے کے پاس علم نہیں, اسے پوچھا جائے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں اس چیز کے بارے میں, تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے. پہلا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین موجود ہے. دوسری چیز اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. تیسری چیز اللہ رب العالمین ہی فقط عبادت کا مستحق ہے. اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں, یعنی نام ہیں, اور ان کی صفات ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہیں. یہ بنیادی علم ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے. اب اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے بے شمار مسائل ہیں. اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کیا اللہ رب العالمین کا قدم ہے, تو وہ کہے کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, میں نے کبھی کسی عالم سے سنا نہیں, اس لیے میں جانتا نہیں ہوں کہ اللہ رب العالمین کا قدم ہے یا نہیں. اگر پوچھا جائے اس کو کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ رب العالمین کا پیٹ ہے, تو تم کیا اس بارے میں عقیدہ رکھتے ہو, انکار کرو گے یا اقرار کرو گے؟ تو کہے کہ مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں ہے, اس لیے میں یہ اقرار اور انکار نہیں کر سکتا ہوں. ابھی مجھے علم حاصل ہو جائے تو اس کے مطابق میں پھر عقیدہ رکھوں گا. تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن جو 4 چیزیں میں نے ذکر کی یہ بنیاد ہے. اگر ان 4 چیزوں کے متعلق وہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا, مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہو. تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بنیادی علم ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کوئی یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں عالم دین نہیں تھا اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے, بلکہ ایک عالم کے لیے جس طرح جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان 4 چیزوں کا, اسی طرح ایک عام شخص کے لیے بھی چاہے وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اس کے باوجود بھی ان چیزوں کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. یہ پہلی چیز ہوئی, یہ پہلا رکن ہوا. یہ دوسرا رکن ہے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا. فرشتوں کے تعلق سے ایک عام شخص کو بھی کم از کم اتنا جاننا چاہیے, ایک عام شخص کے پاس بھی کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں, اور ان میں سے بعض فرشتے وحی لے کر انبیاء کے پاس نازل ہوتے ہیں. کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے. اب اگر کسی کو پوچھا جائے فرشتے کے بارے میں تمہارا کیا ایمان ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ فرشتہ بھی کوئی مخلوق ہے, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کیونکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کے متعلق اس کے پاس ایمان نہیں پایا جاتا, اور یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں, ان کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور ایک رکن کے تعلق سے اس کے پاس ایمان مفقود ہے, کیونکہ ایمان تب ہوگا نا جب اس کے پاس علم ہوگا. بغیر علم کے کسی کے بارے میں تصور ہونا ممکن ہے, اس کے پاس ابھی تصور ہی نہیں ہے. تو اتنا علم حاصل ہونا, اتنا علم رکھنا ایک عام شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں, اور ان میں سے بعض انبیاء کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے فرشتوں کے تعلق سے. اب مزید جو علم ہے تو اس کا درجہ کیا ہے؟ یا تو واجب کے درجے میں یا پھر مستحب اور نفل کے درجے میں آئے گا. مثلا جو ابھی میں نے کہا تھا کہ فرشتوں کو موت آتی ہے نہیں آتی ہے, وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں, اور بے شمار مسائل ہیں فرشتوں کے اوپر ایمان کے تعلق سے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا تقریباً 2-3 صفحے کا ہے, اور اردو میں ہے, وہ فری لانسر میں وہ مضمون چھپا ہوا ہے.
تو وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. فرشتوں کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر جو عقیدہ ملتا ہے بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے. میں نے اسے اختصار کے ساتھ تقریباً 3 صفحے کے اندر پورا بیان کر دیا ہے. تو اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان، تفصیلی ایمان کیا ہونا چاہیے. لیکن جو ابھی میں نے بیان کیا یہ کیا ہے؟ بنیادی ایمان ہے. کم از کم اتنا علم ہر شخص کو ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا رکن تھا ایمان کے ارکان میں سے. تیسرا رکن کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا. تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان لانا. اس کا کم از کم درجہ، کم از کم علم ایک عام انسان کے پاس بھی جتنا ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء میں سے جن کو چاہا ان کے اوپر کتابیں نازل کی. تمام کے اوپر نہیں، اپنے انبیاء میں سے جن کو چاہا ان پر کتابیں نازل کی تاکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. اور یہ تمام کتابیں قرآن کے ذریعے منسوخ ہیں. یہ تمام کتابیں قرآن کے ذریعے منسوخ ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء میں سے جن کو چاہا ان پر کتابیں نازل کی تاکہ ان کتابوں کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. اور یہ تمام کتابیں قرآن کے ذریعے منسوخ ہیں. اتنا علم ہونا ایمان بالکتب کے تعلق سے، جو ایمان کا تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان لانا، کم از کم ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کے نام بتاؤ، کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی ہے، وہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اگر جانے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کی ہے، اسے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی کتاب نازل کی ہے، تو کہہ رہے مجھے اس تعلق سے کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بھی نازل کی ہے. قرآن کیا آخری کتاب ہے اور تمام کتابوں کے لیے ناسخ ہے، تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں؟ کہہ رہے نہیں، میں یہ تو عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، تمام ہی اللہ کی کتابیں ہیں. جس طرح قرآن ہے اسی طرح زبور ہے، اسی طرح توریت ہے، ان تمام کتابوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ علم رکھنا اور اتنا عقیدہ رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کتابیں قرآن کے ذریعے کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ ہو گئی ہیں. یہ بنیادی علم ہے ایمان بالکتب کے تعلق سے. یہ تیسرا رکن تھا. چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا. چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا. اس تعلق سے کم از کم اتنا علم ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے بعض لوگوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیں. اور ان میں سے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم از کم اتنا علم ہونا ہر بندے کے پاس ضروری ہے. اگر کسی کو پوچھا جائے کہ آخری نبی کون ہے، کہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس ایمان کے رکن پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے. کیونکہ ایمان تب رکھ سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو. اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کم از کم اتنا علم ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کے تعلق سے اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے بعض لوگوں کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائیں، دعوت دیں. اور ان میں سے سب سے آخری رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اگر کسی کو پوچھا جائے کہ کتنے انبیاء کرام کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اسے وہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اگر اسے پتہ رہے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن پتہ نہ ہو تو اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اسے آخرت کے اندر فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس بنیادی علم ہی نہ ہو ایمان بالرسل کے تعلق سے، تو وہ شخص
مسلمان ہی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی علم ہے جس کا ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے بعض لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے آخرت پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا۔ اس تعلق سے کم از کم اتنا علم ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا ہے، اور وہ یوم القیامہ ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اگر کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا نیک بدلہ عطا کرے گا اور وہ جنت ہے، اور اگر کسی نے ایمان نہیں لایا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کم از کم اتنا اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق ایمان بھی اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا، جنت و جہنم پر ایمان نہیں لاتا، دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس میزان قائم ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، ان چیزوں پر میرا ایمان نہیں ہے، کیا خیال ہے کوئی اس طرح کہہ سکتا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو اور ان کو بعض لوگ اسکالر کہنے والے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور دور رکھنے کی اور ان کے افکار سے اپنے قلوب و اذہان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سر سید احمد خان کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا ان چیزوں کا انکار کیا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا، قبر کے اندر فرشتوں کا سوال کیا جانا، عذاب قبر، جنت، جہنم، میزان، ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس علم ہی نہ ہو یا علم ہو لیکن ایمان نہ لائے تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے ان کو کافر کہا ہے، یہ عام حکم میں نے بیان کیا ہے۔ کسی معین شخص کو کافر کہنے کے لیے بہت سارے شروط و ضوابط ہیں، اور جو میں نے ابھی کتاب کا تذکرہ کیا تھا 11 صفحے والی، اس کے اندر ان چیزوں کو میں نے متن کی شکل میں بیان کیا ہے۔ جب تفسیر اور تشریح کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ حکم عام اور حکم خاص کا کیا معنی ہے۔ تو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے، اس علم کے مطابق ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ جو آخری رکن ہے ایمان کا وہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کا آخری رکن ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے پانچوں ارکان کو ایک ساتھ بیان کیا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پانچوں ارکان کو ایک ساتھ بیان کیا، لیکن جب چھٹے رکن کو بیان کرنا ہوا تو کیا کہا؟ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ وَأَن تُؤْمِنَ کا لفظ اللہ کے رسول نے دوبارہ اعادہ کیا، دوبارہ دہرایا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ ایمان بالقدر انتہائی اہم رکن ہے ایمان کے ارکان میں سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان بالقدر یہ توحید کا راز ہے، نظام التوحید ہے، توحید کا پورا سسٹم یہ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کو وحدانیت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کہتے تھے الایمان بالقدر نظام التوحید، یہ توحید کا پورا سسٹم اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سر اللہ فی الکون یا سر اللہ فی الخلق کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا یہ راز ہے مخلوقات کے اندر، یہ ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان لانا یہ راز ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اس امت کے اندر سب سے پہلا فتنہ جو پیدا ہوا تھا اور سب سے پہلی جماعت گمراہ جماعتوں میں سے جو ظاہر ہوئی تھی وہ کون سی جماعت تھی؟ تقدیر کا انکار کرنے والی جماعت۔ حالانکہ خوارج اور روافض کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی یہ ظاہر ہو چکے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔
صحیح مسلم کے اندر جو پہلی حدیث ہے، امام مسلم نے مقدمے کے بعد جب کتاب کی شروعات کی ہے کتاب الایمان سے، جو پہلی حدیث بیان کی ہے اس کے اندر ایک قصہ بیان کیا ہے. حدیث اصل بیان کرنے سے پہلے ایک قصہ بیان کیا ہے. اسی کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ اس امت کے اندر پہلا فتنہ جو پیدا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ تقدیر کے انکار کا فتنہ. یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ دونوں بصرہ سے آئے تھے مکہ. ان دونوں کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کسی صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ہمارے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے تقدیر کے انکار کا، اس تعلق سے ہم ان سے پوچھیں گے. اللہ رب العالمین کی توفیق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے تھے اور ان دونوں نے انہیں دیکھ لیا. ایک ان کے دائیں جانب، ایک ان کے بائیں جانب ہو گئے. اور پھر ان دونوں نے انہیں اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا تھا، بصرہ میں یہ فتنہ ظاہر ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ فتنے اس علاقے سے ظاہر ہوں گے. مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مدینے سے مشرقی علاقہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ عراق کی طرف کا علاقہ پورا مشرقی علاقہ کہلاتا ہے. تو اسی علاقے سے، یہ بصرہ کہاں ہے؟ عراق کے اندر، اور یہیں سے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے ہیں. کتاب الفتن آپ امام بخاری کی اٹھائیں، اس کے اندر امام بخاری نے کئی حدیثیں بیان کی ہیں. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے اس طرف سے ظاہر ہوں گے، مشرق کی طرف سے. فتنے مشرق کی طرف سے ظاہر ہوں گے، اور وہیں سے یہ فتنہ، پہلا فتنہ جو تھا تقدیر کے انکار کا، یہ فتنہ وہاں سے ظاہر ہوا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام معبد الجونی ہے. انہوں نے ایک نئے عقیدے کا اعلان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ان الامر انف وان لا قدر، کہ کوئی بھی کام جب واقع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو واقع ہونے کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے، پہلے سے اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اللہ قدر اور تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے جا کر کہہ دینا کہ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تب بھی اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی ان کو نہیں مل سکتی ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے اور احد پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے. یہ سونے کے وزن سے اگر اس پہاڑ کو تول دیا جائے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی پوری دنیا کی دولت اگر رکھ دی جائے اور سونے کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا جائے، پھر بھی احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہو سکتا. یعنی پوری دنیا بھی اگر کوئی خرچ کر دے، پوری دنیا کا کوئی مالک ہو، لیکن تقدیر پر اس کا ایمان نہ ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین کے پاس اسے نجات نہیں مل سکتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو کہا. اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی. اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہ بھی کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. تو تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کم از کم ایک انسان کو تقدیر پر ایمان کے متعلق یہ جانکاری اور یہ علم ہونا چاہیے. تقدیر کے کل 4 مراتب ہیں. تقدیر کے کل 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے، اس کو غور سے سنیں، اور اسی چیز کو اگر آپ نے اس درس سے یاد کر لیا تو انشاءاللہ یہ درس کامیاب ہے. تقدیر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ اور باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں. تفصیل کے ساتھ. جیسے کہ ابھی میں نے جو بات کی، اس وقت یہاں پر بیٹھ کر اسی طرح میں یہ بات کہنے والا تھا، اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں پہلے سے علم ہے. تفصیل کے ساتھ. صرف بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بعض گمراہ پھر کیسے پیدا ہوئے کہ اجمالاً اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ علم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. سورۃ الطلاق کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں اس کا علم محیط ہے. کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں ہے. آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ.
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا اسی آیت کے اندر آگے کیا کہا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں بھی خبر ہوتی ہے، اس کا بھی علم ہوتا ہے. تو یہ پہلا مرتبہ ہے تقدیر کے تعلق سے. یہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی بھی کام کے واقع ہونے سے پہلے ہی ہر چیز کے بارے میں تفصیلی علم رکھتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا علم ازل سے ہے. جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا اس وقت سے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کو اس چیز کا تفصیل کے ساتھ علم ہے. یہ ایمان کا پہلا مرتبہ ہے جو علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایمان بالقدر کا، تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا مرتبہ ہے. کیا یہ مرتبہ ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کو پہلے سے لکھ دیا ہے کہ کون سی چیز کب کس صورت میں ہونے والی ہے. تیسرا مرتبہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے. کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے ارادے سے باہر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ فعال لما یرید. جو کچھ چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے انجام دیتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو کچھ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. تو ہر چیز چاہے اس کا تعلق نیکی سے ہو، چاہے اس کا تعلق گناہ سے ہو، وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. چاہے کوئی شخص کفر کرے یا کوئی شخص ایمان لائے، دونوں اللہ رب العالمین کے مشیت کے تحت ہے. اس لیے یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ اور اس کی مشیت، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ارادہ کونیہ قدریہ اور دوسرا ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ قدریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پہلے سے مقدر کر کے رکھا ہے. جو اس کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، چاہے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو یا نہ ہو. جیسے کہ کوئی بندہ کفر کرے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، کوئی شخص جھوٹ بولے، چوری کرے، تو یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے خارج نہیں ہے. ایسا ہم عقیدہ نہیں رکھتے کہ نیکی کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور گناہوں کا مالک کوئی دوسرا ہے. جیسے کہ بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ نیکی کا خالق کوئی دوسرا ہے اور شر کا خالق، برائی کا خالق کوئی دوسرا خالق ہے. تو ایک ساتھ دو خالق کو مانتے ہیں. ہم صرف ایک ہی خالق کے اوپر ایمان لاتے ہیں. چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، دونوں اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے. یہ ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہو. مشیت کی دوسری قسم، ارادے کی دوسری قسم کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ارادے سے بھی ہے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہوتا ہے. یہ ہے ارادہ شرعیہ کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش بھی ہوتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے کوئی چیز ہو اور اللہ رب العالمین اس سے راضی نہ ہو؟ یہ کوئی بعید نہیں ہے. انسان بھی بہت ساری چیزیں ایسے کرتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کرتا ہے جو اپنے ارادے سے ہی کرتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتا اس کام سے. اس کام سے وہ خوش نہیں ہوتا ہے. آپ نے بے شمار ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی. اگر کسی کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو جائے ہاتھ کے اندر، ڈاکٹروں نے تشخیص کے بعد کہا کہ اب آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ کر آپ کو پھینکنا پڑے گا، ورنہ چند دنوں کے اندر یہ بیماری پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا اور آپ چند دنوں کے اندر وفات پا جائیں گے. اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اس کو کاٹ کے پھینک دیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ باضابطہ ڈاکٹر آپ سے لکھ کر دستخط کے ساتھ
آپ کی رضامندی لیتے ہیں کہ اس ہاتھ کو کاٹنے کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. کیا کوئی انسان خوش ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اس کی اجازت سے باضابطہ لکھ کر اس نے اجازت دی ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے ارادے سے ہو آپ اس سے خوش بھی ہوں، یہ لازم ملزوم نہیں ہے. تو بے شمار چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ وہ بھی اللہ کے ارادے کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو چاہے جو چیز دنیا کے اندر اچھی ہو یا بری ہو، وہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تیسرا مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا. اور چوتھا مرتبہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یہاں تک کہ ہمارا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے، اور ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. فاعل ہم ہیں، لیکن خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. انجام دینے والے بالفعل اس کام کو انجام دینے والے کون ہیں؟ جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو فاعل ہم ہیں، عملی طور پر انجام دینے والے ہم ہیں، لیکن خالق کون ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین ہے. ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا تھا کہ ہمارے جو اعمال ہیں چاہے نیک ہو چاہے برے ہوں، اللہ رب العالمین اس کا خالق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی خلق و افعال العباد کے نام سے، اسی گمراہ فرقے پر رد کرنے کے لیے، اسی گمراہ فرقے پر رد کرنے کے لیے کہ ہمارا خالق ہمارے اعمال کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، چاہے وہ برے ہوں یا چاہے اچھے ہوں. ایک آخری نقطہ تقدیر کے تعلق سے کہہ کر، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو رہا ہو، اسی کا جواب دے کر اس کو ختم کروں گا. کچھ وقت زیادہ ہوگا اس لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ اہم نقطہ ہے، اس کو اگر چھوڑ کے چلا جائے تو مناسب نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہوگا کہ جب گناہ ہو یا کوئی نیکی کا کام ہو، ایک شخص کفر کر رہا ہے، ایک شخص چوری کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ارادے سے کر رہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تو پھر جب اللہ کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے تو اس پر اس کو سزا کیوں ملے گی؟ شیطان اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں تقدیر کے تعلق سے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ کے ارادے سے ہی بندے تمام کام کرتے ہیں، چاہے نیکی کے ہوں چاہے برائی کے کام ہوں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر اگر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کوئی دوسرا تو تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا. اور ابھی ہم نے کہا کہ تقدیر پر اگر کسی کا ایمان نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ اشکال شیطان ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب اللہ کے ارادے سے ہی ہم ہر کام کر رہے ہیں، گناہ کا ہو یا نیکی کا ہو، تو پھر اس پر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے خود اس دلیل کو وہ اپنی دنیاوی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا. یہ جو دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کے ارادے سے چونکہ ہم نے گناہ کیا ہے اس لیے ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے، یہی اس کی دلیل ہے نا. عین یہی دلیل کفار اور مشرکین نے اللہ کے رسول کے زمانے میں دی تھی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا ہے. لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم ان حرام کاموں کا ارتکاب کرتے. یہ کفار و مشرکین نے حجت قائم کی تھی، تقدیر کو لے کر حجت قائم کی تھی کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں شرک کرنا لکھا تھا اس لیے ہم نے شرک کیا، لہذا اس پر سزا کیوں ملنی چاہیے ہمیں. تو یہ حقیقت میں کن کا اعتراض ہے؟ یہ کفار اور مشرکین کا اعتراض ہے، اور شیطان ان کے ذہنوں کے اندر یہ ڈالا تھا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے اسے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے. یہ جو دلیل کفار اور مشرکین نے دی تھی، یا شیطان مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی ڈالتا ہے اس کو، یہ ایسی فاسد دلیل ہے جس کی تردید کتاب و سنت سے تو ہوتی ہی ہے، عقل سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے. بلکہ کوئی بھی دنیا کا عقل مند شخص اس دلیل کو قبول نہیں کر سکتا. ممکن نہیں ہے کہ اس دلیل کو قبول کر سکے. کیا دلیل دی ہے؟ کہ جب ہم گناہ کا کام اللہ کی مشیت سے کرتے ہیں، تقدیر کے اندر لکھے ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس پر ہمیں سزا کیوں ملنی چاہیے؟ یہی نا اس کی دلیل ہے. اگر یہی دلیل اس کا بھائی اس کے اوپر کوئی ظلم کر کے پیش کرے تو اسے قبول کر لے گا وہ؟ جو اس نے ابھی دلیل دی نا کہ میں نے شرک کیا، میں نے چوری کی، میں نے ڈکیتی کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، اس لیے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے. کیوں سزا نہیں ملنی چاہیے؟ دلیل دے رہا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا. تو ایک دوسرا بندہ آیا اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. اب یہ دلیل دے رہا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا تمہارے بیٹے کو قتل کرنا، اس لیے میں نے قتل کیا.
تو مجھے سزا پھر کیسے ملنی چاہیے؟ کیا وہ معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا، اس کی دلیل کو قبول کر لے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی مل سکتا ہے دنیا میں آدمی ایسا جو اس کی اس دلیل کو قبول کر لے اور اسے چھوڑ دے؟ چاہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو یا نہ لاتا ہو، اگر اللہ نے عقل کی نعمت سے اسے نوازا ہے تو اس دلیل کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں پر کورٹ ہے، کچہری ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، کس لیے ہے؟ تاکہ مجرموں کو سزا دی جائے۔ وہ مجرم جو اللہ رب العالمین کی معصیت اور اس کی نافرمانی کرتے وقت یہ دلیل دے رہا تھا، وہ اگر وہی دلیل اسی پولیس کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کرے اور کہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے چوری کی تھی، تو کیا وہاں کی عدالت اور وہاں کی پولیس اس کو قبول کر لے گی؟ جب یہ دلیل خود آپ دنیاوی معاملات میں قبول نہیں کرتے تو یہی دلیل اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیسے پیش کر سکتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اسی دلیل کو آپ دنیاوی معاملات میں سمجھتے ہیں کہ فاسد دلیل ہے، اور ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ کبھی کسی کو لگا ایسا کہ میں کوئی گناہ کر رہا تھا، میرا ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا، کوئی مجبور کر کے مجھے گناہ کام میں مبتلا کر دیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، بہت کوشش کی سچ بولنے کی، لیکن مجبور ہو کر میں نے جھوٹ بول دیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ ہر کوئی محسوس کرتا ہے نا کہ میں آزاد ہوں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے دونوں راستوں کے تعلق سے اسے بتا دیا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے جنت پہنچو گے، اس راستے پر چلتے ہوئے جہنم پہنچو گے۔ دنیاوی معاملات میں ہر شخص اپنے لیے وہی انتخاب کرتا ہے جس سے دنیاوی مصلحت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ تم دلی جانا چاہتے ہو، تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے، ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے، اس راستے سے جاؤ گے تو راستے میں سب چور، اچکے اور لوٹیرے موجود ہیں، دلی تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں لوٹ لیں گے، قتل بھی کر ڈالیں گے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے یہ ایک دم بالکل مامون ہے، پرامن ہے، اس راستے میں سب ایک دم الحمدللہ اللہ والے موجود ہیں، اور مہمان جو لوگ گزرتے ہیں مسافرین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا کا ایسا شخص ملے گا جو یہ پرخطر راستہ اختیار کرے؟ تو جب دنیاوی کسی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہوں اور آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ اس راستے پر ہلاکت ہے اور اس راستے پر نجات ہے، تو جب آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جس میں نجات ہو، تو آخرت کے معاملے میں وہی چیز کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اس راستے پر آپ کو نجات ملے گی، جنت ملے گی، اور اس راستے پر چلتے ہوئے جہنم ملے گی، اور آپ کو کسی نے مجبور بھی نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ چاہیں کہ اسی راستے پر چلیں، اور چاہیں کہ اللہ رب العالمین تقدیر والی دلیل کو حجت بنا کر میں اللہ تعالیٰ کو میں کیا کروں؟ قائل کر لوں کہ میں مجبور تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا، اس لیے میں اس راستے کو انتخاب کیا۔ دنیاوی معاملات میں تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلیل کوئی بھی عقل مند شخص قبول نہیں کر سکتا۔ تو شرعی ناحیے سے تو ایک دم باطل ہے ہی، عقلی ناحیے سے بھی یہ ایک باطل دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت کا مکلف کن کو بنایا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ کسی مجبور کو اللہ رب العالمین گناہ نہیں دے گا۔ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اسے کہے کہ تم کفر کرو، اور اس نے اس کو راضی کرنے کے لیے صرف زبان سے کفریہ کلمہ ادا کر دیا، اس کے باوجود وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر ادا کرنے کے لیے لیکن دل مطمئن ہو ایمان پر، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں۔ اگر مجبور ہو جائے تو پھر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ کب ہوگا؟ جب اپنے ہوش و حواس سے اور اپنے ارادے سے ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہو، تب مواخذہ ہوگا ہمارا۔ اس لیے بچے کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی مجنون کو، کسی پاگل کو مکلف نہیں بنایا ہے، کسی مجبور کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین ظالم بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے کوئی شخص یہ حجت پیش نہیں کر سکتا، یا شیطان کسی کو یہ ورغلائے نہ، بلکہ حقیقت میں تقدیر پر کسی کا صحیح طریقے سے ایمان ہونا تو اللہ رب العالمین سے نفرت نہیں ہوگی، محبت ہوگی۔ آپ بتائیں کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر میں ایک شخص مہمان کے طور پر آ رہا ہے، کسی نے آپ کو خبر دے دی کہ جو آپ کے گھر میں مہمان بن کر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ایک سازش کے تحت آ رہا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بچے کو قتل کرنے کے لیے، آپ کی تجوری ختم کرنے کے لیے، اس کے آنے سے پہلے اس کی سازش کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا، کیا خیال ہے اس بندے کی آپ ضیافت کریں گے؟ مہمان نوازی کریں گے؟ کر سکتا ہے کوئی؟
بہت مشکل سے کوئی بندہ نہیں ملے گا. اگر مل بھی جائے بہت بڑے دل والا کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں, ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت بدل جائے. مان لیجئے کہ کر بھی لیا, آیا وہ مہمان ہوا اس کے گھر میں اور اپنی سازش کے تحت اس کے بچے کو قتل کر ڈالا, کیا اس کے باوجود بھی وہ بندہ اس کی مہمان نوازی جاری رکھے گا؟ ایسا تو بندہ کوئی دنیا میں مل نہیں سکتا. مل سکتا ہے؟ پہلے سے علم ہو جائے تو وہیں سے وہ دفع کر دے گا. اگر بہت بڑا دل بھی دکھایا تو کب تک برداشت کرے گا؟ جب تک اس نے جرم نہیں کیا ہے. جرم کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ انعام و اکرام والا معاملہ کرے, ایسا بندہ تو دنیا میں کوئی مل نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں غور کریں. ابھی جو تقدیر کے 4 مراتب ذکر کیے گئے وہ کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہے. اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہے نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے والے ہیں, ہم شرک کرنے والے ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے رہا ہے, بولنے کی طاقت دیا ہے, سننے کی طاقت دیا. اللہ تعالیٰ سلب تو نہیں کر لیتا نا. کب تک مہلت دیے ہوئے ہے؟ آخری سانس تک. غرغرہ سے پہلے بھی توبہ کر لو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا. ایسا دل کوئی دکھا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مہلت دی ہے. ہم دن و رات گناہ کرتے ہیں, پہلے سے اللہ کو پتا ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں انعام و اکرام سے نوازا ہوا ہے, اور اس وقت تک نوازتے رہتا ہے جب تک کہ ہماری موت نہیں ہو جاتی. اس کے باوجود آخری سانس تک ہم نے کوئی توجہ نہیں دی اور اسی پر آخری سانس تک باقی رہے, تب اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے گا. لیکن آخری سانس سے پہلے بھی اگر ہمیں توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین, ابھی میں نے کیا کہا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, زندگی بھر کی تمام گناہیں اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وقت کچھ زیادہ ہو گیا, 15-20 منٹ, اس لیے معافی طلب کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر سیکھا ہے اللہ رب العالمین ان پر عمل بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.